یہ سفر پھر آپ کا لکھنے کا اخبار کے اندر کالم نگاری کا یہ دیکھیے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, بہت زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق تھا. اور اس کے بعد میں کیونکہ میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں وکیل بنوں, تو میں پہلے لا کالج میں پڑھتا رہا تھا, میں وہاں سے بھاگا ہوا. ایف ایس سی میں ڈاکٹر بننے کی کوشش, بلکہ انجینئر بننے کی کوشش کی, مکمل فیل ہوا ایف ایس سی میں. اچھا اتنا زیادہ فیلئر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے لائف کے اندر. لوگوں کو عموماً درخت نظر آ رہا ہوتا ہے نا اوپر, اس کے پھل بھی ہے, اتنی زیادہ گہری جڑیں ہیں اس کی, اور وہ اس کے ساتھ روزانہ کیا ہو رہا ہے آپ انسان, کچھ لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو آپ کو اچیومنٹ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے جتنی ریاضت ہے, جتنی محنت ہے, جو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم اور کرم کیا وہ نظر نہیں آتا. تو بہرحال یہ تھا کہ کتابیں پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا. والد صاحب وکیل دیکھنا چاہتے تھے, وہ نہیں کر سکا. پہلے انجینئر بننا چاہتا تھا, ایف ایس سی میں فیل ہو گیا. پھر سب نے کہا کہ سی ایس ایس کرو, تو میں نے کہا کہ یار سی ایس ایس کر لیتے ہیں. تو میں نے سی ایس ایس کے پیپر دے دیے, اور جو پیپرز تھے اس کے اندر میں ٹھیک ٹھاک پوزیشن لے گیا, لیکن میں نے انٹرویو نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایک خوف تھا کہ میں پیپرز دینے میں تو ایکسپرٹ ہوں, لیکن جب میں سامنے جاؤں گا نا تو پول کھل جائے گا کہ یار بڑا نالائق آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اچیومنٹ کافی ہے کہ میں نے اس کے اندر پوزیشنز لے لی ہے, ٹاپ 10 میں آ گیا. تو اب انٹرویو نہیں کرنا, ویسے کیسے کہنا ہے, لات مار دی میں نے اس کو. ٹھیک ہے, ہم نے لات مار دی. اور اس کے بعد پھر ہم جرنلزم میں آ گئے جی, جرنلزم میں آئے, اور اس کے بعد پھر سفر سٹارٹ ہو گیا یہ, اور آہستہ آہستہ اللہ نے بہت رحم اور کرم کیا. ماشاءاللہ. پھر آپ کا اگلا سفر ایک شروع ہوتا ہے, کالم تو آپ لکھ رہے تھے, اور کالم سے میں نے سٹارٹ نہیں کیا. میں عام نارمل جرنلسٹ سب ایڈیٹر کی حیثیت سے, بلکہ نوائے وقت میں آپ یہ سمجھیں کہ میری پوزیشن پی این سے زیادہ نہیں تھی. میں اس جگہ سے میں نے سٹارٹ کیا. 1400 روپے میری تنخواہ تھی 1992 میں. اور وہ مجید نظامی صاحب نے جب مجھے رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم 1200 روپیہ دیتے ہوتے ہیں ٹرینی کو, لیکن آپ کیونکہ گولڈ میڈلسٹ ہیں تو آپ کو 200 روپے ایکسٹرا ملنا. ٹھیک ہے, 1400 روپے سے. اور سب سے جونیئر آدمی, میرا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے سینئرز کی خدمت کرنی ہے, بس ان کی جھڑکیاں کھانی ہیں, ان کی خدمت کرنی ہے. تو وہ جو کہتے تھے چائے لے آؤ, چائے لے آتا تھا, ٹیبل صاف کر دو, ٹیبل صاف کر دیتا. بعض لوگ کی کہتے تھے ہمارا واش روم صاف کر دو, واش روم صاف کرتا تھا, اور پروف پڑھتا تھا. تو یہ میرا کام تھا جی. سب سے گولڈ میڈل لینے کے بعد بھی آپ یہ کر رہے تھے؟ کیونکہ میں ایک پروفیشن میں آ گیا تھا جی, تو اب اس سے ناکام تو واپس نہیں جانا. کیونکہ وہ پیپرز دیکھے نا, مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پیچھے نہیں ہٹنا ہوتا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی دنیا میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور آپ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے, کبھی نہ کبھی آپ ٹھیک بھی کر لیں. بالکل. اور یہ میری زندگی کا سارا ہے جی مقصد, کہ آپ بغیر کسی کے دیکھے ہوئے کہ لوگ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. مثلا پچھلے دنوں جب ہم نے آرگینیکلز لانچ کیا نا, جو اس کے اندر ایک پروڈکٹ تھے مردانہ, وہ بڑی ہی بدنام ہوئی, اور اتنے زیادہ میمز بنے اس میں. میرے سارے دوست, میری فیملی, سب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو نے کیا جھک ماری. تو اس کا جواب میں نے سمپل یہ دیا, اور میں آپ کو بھی دے رہا ہوں, کہ کوئی کام اگر آپ کرتے ہیں, کوئی ایک پروڈکٹ کرتے ہیں, اگر آپ خود اس کو اون نہیں کر سکتے تو آپ کی ٹیم اسے اون نہیں کرے. بالکل. تو میں نے جب دیکھا کہ میں کر رہی ہے, ایک بنا لیا ہے زاہد عرفان کے ساتھ مل کے, تو مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میں اس کو اون نہیں کروں گا تو کوئی شخص اس کو اون نہیں کرے گا. بالکل. تو سب سے پہلے ویڈیو میں نے بنائی اس کے, ٹھیک ہے, سامنے کھڑے ہو کے. بہت زیادہ میمز بنے آپ سامنے کھڑے ہو کے شروع کر دی, سامنے کھڑے ہو گئی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تنقید میرے اوپر زندگی میں اتنی زیادہ ہوئی آف صاحب, کہ اب میں یوزڈ ہو گیا. بچپن سے لے کے اب تک کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ جب لوگوں نے مجھے کرٹیسائز نہ کیا ہو, جب لوگوں نے مجھے برا بھلا نہ کہا ہو, جب لوگوں نے میرا راستہ روکنے کی کوشش نہ کی ہو, جب لوگوں نے مجھے گمراہ کرنے کی, دھکا دینے کی کوشش نہ کی ہو. تو جب اتنے دھکے کھانے کے بعد, اتنے ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر انسان کا وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. تو میرا وہ خوف ختم ہو گیا. تو میں ایک لیگل کام کر رہا ہوں. پاکستان میں پہلی مرتبہ فوڈس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر اتنی سی چیزیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیسن چھوڑ دیں, کہ دوائیاں آپ کو بیمار کرتی ہیں. اگر آپ نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو صرف فوڈ پہ جائیں, کیونکہ دنیا میں فوڈ پہلی میڈیسن تھے. جب آپ بیمار ہوئے تھے تو فوڈ سے ٹھیک ہوئے تھے, اور ہماری تمام بیماریاں بری فوڈ کھانے سے ہوتی ہیں. بالکل. اور ان کا سارا کیور جو ہے صرف پیور فوڈ کھانے سے ٹھیک ہوتا ہے, آرگینک فوڈ سے, آرگینک سے. تو ہم نے آرگینیکل کے نام سے وہ برانڈ بنایا, ماشاءاللہ اتنا اچھا چل رہا ہے. اس کے اندر بہت ساری پروڈکٹ ہیں, بلکہ وہ نیچے آپ کے پاس آ بھی رہا ہوگا, آپ لوگ ضرور اس کو وزٹ کریں اور دیکھیں.